قاری محمد طیب ایک عام آدمی کا نام نہیں، ایک انجمن ہے، ایک تحریک ہے، ایک ایسا مرکز علمی ہے جہاں سے لوگ پوری دنیا، جہاں پوری دنیا کے لوگ آ کر بھر بھر جام حاصل کرتے ہیں۔ ایک عالم کا نام ہے جن کا فیض پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ قاری محمد طیب مرد آہن کا نام ہے جو ہمیشہ پرواز کرنے کا عادی ہے۔ قاری محمد طیب ایک شاہی الرقاب کا نام ہے جو اپنا نشیمن قصر سلطانی کے بجائے پہاڑوں کی چٹانوں پر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ ان کے پاس جائیں، ان کے قریب بیٹھیں، ان کی خدمت کریں، ان کی فکر سے اپنے آپ کو سیراب کرنے کی کوشش کریں، کرتے رہے۔ اگر نہیں کیا ہے ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، ان کے نمبر کو حاصل کریں، ہمیشہ ان سے رابطے میں رہیں، ان سے فون کرتے رہیں، قدم بقدم ان سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں۔ پیوستہ شہر سے امید بہار رکھ۔ ہم بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے معطرانہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ قیمتی نصیحتوں سے تمام طلبہ کو مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات اساتذہ کرام، طلبہ عزیز، کچھ تقریر کرنے کا یہ موقع نہیں ہے، وقت ختم ہو چکا ہے، اور آپ کے بیچ میں جتنے بھی اساتذہ بیٹھے ہیں، جو بھی کچھ بول سکے، جو بھی ان کو موقع ملا کہنے کا، بہت ہی بامعنی باتیں کہی ہیں، اور میں اپنے اوپر فخر کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے توفیق دی کہ ایسے لالو جواہر میں نے جمع کیا۔ نام نہیں لوں گا سب کسی ایک کا، سب منتخب لوگوں کو، اور یہ میں نے اپنے سے نہیں کیا، میں نے حرم کعبہ میں مانگا تھا کہ اے اللہ ہم کو ایسے معاملین دے دیجیے، ایسے اساتذہ میرے دارالعلوم کو دیجیے جیسے تم نے نبیوں کو حوالین دیے تھے، یا نبیوں کو تم نے ان کے جو اصحاب دیے تھے جن کو صحابی کہتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے آپ نے ان انبیاء کی اور ان کے لائے ہوئے دین کو طاقت عطا فرمائی۔ تو میں مانگتا رہا، میری بدقسمتی ہے 2-4 سالوں سے 5 سالوں سے نہیں جا پا رہا ہوں، نہیں تو میں ہر سال جاتا تھا، اور کعبے میں طواف کرتے ہوئے اگر کوئی مختلف لوگوں کو دیکھتا تھا، مختلف دعائیں مانگتے تھے، کچھ لوگ قرآن حکیم کی تلاوت کرتے تھے، کچھ لوگوں نے جو بھی جس کے سمجھ، لیکن میرے ایک بات سمجھ میں آتی تھی کہ اللہ میرے جو اساتذہ، مجھے اساتذہ دیجیے، اچھے دیجیے، ایسے دیجیے، محنتی دیجیے، مخلص دیجیے، اور جن کے پاس ذوق ہوگا، اور میں کہتا ہوں پوری شرح انشراح کے ساتھ کہتا ہوں کہ الحمدللہ میں نے ایسے اساتذہ جمع، یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں نے 100% کامیابی حاصل کر لی، ابھی دعائیں میری جاری ہیں، لیکن جو بھی ہم نے جمع کیے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھے جمع کیے، آپ کے لیے مخلص، آپ کے لیے محبتی، آپ کے لیے تڑپنے والے لوگ، اور اپنے اندر جو ان کے سینوں میں علم ہے اللہ نے دیا ہے اس کو پوری امانت داری کے ساتھ آپ کی طرف منتقل کرنے والی لوگ۔ تو یہ انہوں نے سب کچھ کہہ دیا جو میں کہنا چاہ رہا تھا۔ میں صرف 2 بات کہوں گا، اگر آپ لوگ میری بات سنیں تو توجہ سے 2 بات کہوں گا، کیوں بھائی میری عادت ہے، آدمی کہتا ہے تو میں بول دیتا ہوں، وہی بول دیتا ہوں کہ بھائی یہ چیز عجیب ہے۔ اس لڑکے نے کہا بیچارے اسرار نے، تو
میں نے مذاق میں کہہ دیا کہ بھائی اس کی بات بالکل لٹ مار تھی انداز. اور اس بچے نے کہا تو میں نے پوچھا کہ بھائی یہ لکھنے میں تحریر کرنے میں کس کی مدد لی آپ نے؟ تو ایسا نہیں ہے، بہت سی باتیں مزاحم بھی کہی جاتی ہیں. میں ایک بات کی طرف توجہ ضرور دلاؤں گا، اور ہمیشہ آپ رکھنا اس بات کو گرہ باندھ کے ذہن کے کسی گوشے میں محفوظ کر کے رکھنا. وہ یہ ہے کہ آپ اپنے استاذوں کا نام ایسا لے رہے تھے، مجھے لگتا تھا جیسے کوئی پرنسپل ہو اپنے ماتحتوں کا نام لے رہا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا ڈاکٹر، بھائی مولانا ڈاکٹر اشفاق جو ہے پہلے آپ کے استاذ ہیں. مولانا سید احمد صاحب کا، مولانا محی الدین صاحب کا. بھائی ہم تو یہ نہیں چاہتے کہ میرا ایسا نام لیجیے، ہے نا، لیکن حضرت الاستاذ کہتے ساتھ میں اپنے استاذ فلاں کا شکر گزار ہوں کہ ان سے میں نے یہ کمال سیکھا. میں حضرت الاستاذ فلاں سے کا اس لیے بےحد شکر گزار ہوں کہ میں نے ان کے اندر یہ خوبی اپنائی، ان کے اندر کی دی ہوئی خوبی یا دیکھی تو اپنا لی میں نے. الاستاذ ضرور لگاتا ہے. میرا ایک لڑکا ہے، وہ ندوے میں پڑھتا تھا، یہاں جب بھی آتا کبھی ذکر ہوتی تو میں مذاکرے بات ہوتی رہتی تو کہتا مولانا رابع صاحب نے ایسا کہا. مولانا، میں نے کہا بیٹا مولانا رابع صاحب تیری کون سی اولاد ہے، کون سے نمبر کی، فرسٹ بیٹے ہیں کہ سیکنڈ ہیں؟ تو چپ ہو گیا. تو شاید پھر اس نے سمجھا ہوگا کہ بات اس بات پہ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا دیکھو مولانا سید رابع حسنی ندوی صاحب وہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اس وقت ناظم ہے، اور تم یوں کہتے کہ حضرت مولانا سید رابع حسنی صاحب نے یہ فرمایا. بھائی یا یوں کہہ دیتے کہ حضرت ناظم صاحب نے، کیونکہ ناظم تو ایک ہی ہوگا، ناظم تو کئی ہوتے نہیں کہ بھائی تشخیص کرنی پڑے، تشخص بیان کرنا پڑے. تو یہ چیز بہت غیر محمود ہے. میں اس کو ناجائز حرام نہیں کہتا، لیکن بہت محمود. آپ دیکھو ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ فلاں صاحب فلاں محدث کی بخشش ہو چکی ہے اور جنت کے 7 دروازے ان کے لیے کھل چکے ہیں. ان سے تعجب و حیرت سے پوچھا کہ حضرت آپ کے لیے 7 دروازے جنت کے کیسے کھول دیے گئے؟ تو فرمانے لگے کہ بھائی میں نے جتنی حدیثیں لکھی ہر حدیث پر آقا مدنی مکی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں شریف جب لکھتا تھا تو اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھتے تھے. پورا 7 بنا دیتے ہیں بہت سے لوگ صرف 7 بنا دیتے ہیں، تو یہ جائز بھی نہیں ہے. تو اس کی برکت سے یہ ہوا کہ میرے لیے جنت کے 7 دروازے کھول دیے. تو آپ اگر اپنے استاذ کو حضرت الاستاذ مولانا عقیل، حضرت الاستاذ مولانا نام بھی جلدی نہیں آتا تھا، مولانا جو ہے جلیل الرحمان صاحب، بھائی ان کی محبتوں کا، شفقتوں کا جس طرح پیار سے آپ نے ذکر کیا مجھے اچھا لگا، لیکن ان کے نام کا جو ذکر کیا اس کے اندر مجھے خشونت، کھردراپن دکھائی پڑا. ایسا لگتا تھا کہ جیسے استاذ وہ نہ ہو کر کے کچھ اور رہے ہوں. عیاذ باللہ یہ بیماری ہے اور بہت بڑی بیماری ہے. بچوں آپ یاد رکھو گے میری یہ بات. حضرت الاستاذ کو استاذ محترم نے کہا، خصوصی استاذ ہے، استاذ محترم کو ایک بڑا درجہ ہوتا ہے. استاذوں کا مقام آپ نے دیکھا نہیں، واقعہ سنا ہوگا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو بھنگن پہلے زمانے میں ایسے جو ہے اسٹائلش پیخانے نہیں تھے، انگریزی جو اب ہیں، آپ نے بٹن دبایا اور سب نیچے چلا گیا. پہلے زمانے میں تو لوگ سادے سودے ایسے ہی پاخانہ پیشاب کرتے تھے،
اور پھر اس کی صفائی کرنے والیاں یا والے آتے تھے، اس کو بھنگی کہتے تھے عرف عام میں. تو ایک مہترانی جو بھنگن آتی تھی حضرت کے ہاں، اب مدرسے کا کیا تصور تھا امام صاحب کے ہاں، لیکن مدرسہ تھا، درس ہوتا تھا، طلبا رہتے تھے. کس انداز کا تھا اس کی تفصیلات تو آپ کا کوئی استاد ہی تحقیق کر کے بتائے گا، لیکن تھا. تو ان کے مدرسے کی صفائی کے لیے جو مہترانی آتی تھی، دیکھا گیا کہ ایک مرتبہ جب وہ گزر رہی ہے تو حضرت نے سائڈ دیا اس کو بڑے ادب سے. سائڈ دینا سمجھتے ہیں نا، کراس جیسے کرتے ہیں نا، ایک گاڑی آ رہی ہو، جگہ تنگ ہو تو دوسری گاڑی والا بڑے احتیاط سے اس کو نکلنے کے لیے موقع دیتا ہے. تو حضرت نے بڑے ادب سے اس کو سائڈ دیا. تو ظاہر ہے آپ ہی کی طرح آپ تو خالی کہتے ہو نا مولانا فلاں، اس میں بہت بے باک ہو. مولانا محی الدین صاحب، آپ نے ایسا وہاں بے باکی اس بات کی تھی کہ وہ سوالات کرتے تھے مسئلہ جاننے کے لیے. وہ بے باکی سے سوال کرتے تھے، شاگرد تلامذہ رہتے تھے. اور پہلے علماء کا یہ ذکر ہے، ہم نے منظر بھی دیکھا ہے. حافظ اللہ صاحب سنیے، ہم نے ایک حافظ جی کو دیکھا ہے کہ وہ 4-5 طلبہ کو جو حفظ قرآن کرتے تھے 4-5 کو اکٹھے سنتے تھے. ایک ہی مرتبہ اس کو ادھر بیٹھاتے تھے، 2 ادھر بیٹھتے تھے، ایک ادھر بیٹھتا تھا، ایک پیچھے بھی بیٹھتا تھا. اور جب وہ جاتے تھے استنجے کے لیے تو وہ طلبہ ان کے ساتھ سناتے ہوئے جاتے تھے، اور دروازہ جب بند کر لیتے تھے تو طلبہ چپ چاپ خاموش راحت کے کھڑے ہو جاتے تھے. اور پھر جب وہ باہر نکلتے تھے تو وہ پھر شروع کر دیتے تھے. ایسا ہی نعمت. انہوں نے مجھے مثال دے کے سمجھایا کہ حافظ درجے کا جو حافظ ہوتا ہے، حافظ کا حفظ کا استاد، اس کی مثال مرغی کی طرح ہوتی ہے. جیسے مرغی اپنے چوزوں کو ساتھ لیے ان کو چناتی ہے، ان کو ہے نا اپنے پروں میں چھپاتی ہے، پھر کھول دیتی ہے، پھر جیسا موقع ہوتا ہے کچھ اصطلاح ہے اس کی ویسی آواز نکالی اور وہ فوراً دور جاتے ہیں. تو جیسے حفظ کا استاد اگر مرغی نہیں بنے گا تو وہ ناکام ہوگا، کامیاب نہیں ہو سکتا. اور ان کے سینکڑوں حافظ یہی بہار میں ایک دربھنگہ ضلع میں ہے، شاید ململ. کون سے ضلع میں انتخاب کا؟ ململ کہاں؟ دربھنگے میں ہے نا، ابھی ہو گیا، نیا ضلع بنا ہوگا. وہاں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں کی مرغیاں بھی حافظ ہوتی ہیں. مرد عورت کی اتنی بڑی تعداد ہے، ہزاروں میں، یعنی سینکڑوں میں نہیں، درجنوں میں نہیں، ہزاروں میں. عورتیں بھی، لڑکیاں بھی، مرد بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، سب حافظ. ایسا ہو. اور اس کے بڑے حافظ صاحب سے میری ملاقات بھی ہے. میں وہ نہیں تھا طالب علم کہ ان سے پڑھوں، لیکن یہ ہے کہ میں اکرام کرتا تھا ایسے محنتی لوگوں کا. تو وہ شاگرد جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے بڑے ادب کے ساتھ، اور مہترانی چلی گئی. شاگرد نے پوچھ لیا کہ حضرت اتنا ادب احترام اس کا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جی ہاں، یہ میری استاذ ہے. کیا ہے؟ تو شاگرد کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنے بڑے امام کے استاذ یہ مہترانی، بھائی کسی مدرسے میں پڑھاتی ہوئی نہیں، آخر کیسے ہو گئی؟ حضرت نے اس سے کیا فرمایا کہ میں نے اس سے پوچھا تھا، مجھے مسئلہ نہیں معلوم تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ کتا کب بالغ ہوتا ہے. کیا پوچھا؟ کتا کب بالغ ہوتا ہے. تو اس مہترانی نے بتایا کہ جب ٹانگ اٹھا کر کے پیشاب کرنے لگے. کتا یا کتیا دونوں. آپ نے بھی کبھی نظر کیا ہوگا، بعض کتے کتیوں کو ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرتے ہیں. کب کرتے ہیں وہ تو سمجھ جائے بالغ ہو گئے. یہ امام سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ مسئلہ میں نے اس سے جانا. تو اس ایک مسئلے کو بتانے والی کا اتنا احترام
اور ہم اگر یہ کہتے ہیں مولانا ذبیح اللہ نے ایسا کہا، مولانا خلیل اللہ نے، مولانا انتخاب صاحب نے، مولانا انتخاب کا ایک طرح سے دل میں بتا رہے ہو، اعتراف کر رہے ہو کہ بھائی ان کی محنتوں سے، ان کے ڈانٹ ڈپٹ سے گاہے ڈانٹ دیا انہوں نے، گاہے چمٹا لیا. اب یہ بچہ اپنے مقالے میں پڑھ رہا تھا تو ڈانٹ بھی دیا اور گلے سے لگا بھی لیا. تو محبت کی بات ہے. ایسے استاد کا آپ کا مولانا انتخاب سے میں نے سیکھا. کیا مولانا انتخاب سے؟ حضرت الاستاد مولانا انتخاب سے سیکھا. سمجھے آپ؟ تو یہ چیز اساتذہ کے بارے میں جب اس طرح سے خوشگمانی رہے گی اور دلوں کے اندر احترام اعتراف رہے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ علم جو ہے اس طرح طغیانی کے ساتھ آئے گا. طغیانی سمجھتے ہو نا؟ جیسے سیلاب، قطرہ 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 نہیں، بڑی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. آپ اس کا اب سے اگر تجربہ کرنا ہوگا تو تجربہ کر لینا کہ اگر واقعی بھائی یہ ذرا آواز بند کی تو کیا ہے، کہاں سے شروع ہو گیا؟ لائٹ آ گئی. دیکھو بیٹا جانتے ہو تو کرنا، نہیں تو سب چلی جائے. تو اب تو سب چلی گئی ہے. آپ لوگ آئیڈیل بنائیے. مفتی صاحب اچھے لگتے ہیں کہ نہیں؟ یہاں مفتی صاحب سامنے تشریف لائیے، زحمت اٹھائیے. میں سمجھتا تھا کہ آپ میں سے اپنے اس میں کیا نام کیا لکھتے ہیں مقالے میں آپ یہ ضرور بتائیں گے کہ مرحبا ہو ہمارے حضرت الاستاذ مفتی احسان اللہ قاسمی صاحب کا کہ میں نے ان سے اچھا لباس، اچھے انداز کا لباس، سلیقے کا لباس پہننا سیکھا. لیکن کسی نے ذکر کیا، مجھے حیرت ہے یہ ذکر کرنا. کس استاد میں کون سا ایسا چمتکاری فن تھا، اس کا کوئی ایک دو ذکر کر دیتے تو اور بھی آپ کا مقالہ جو ہے بڑا معتبر ہو جاتا. اس لیے مجھے شبہ ہوا کہ وہی آپ ہی نے لکھا. مفتی صاحب نے ہمارے کہہ دیا کہ نہیں، سارے مقالے اپنے آپ لیے گئے ہیں. کوئی بات نہیں، میں مبارکباد دیتا ہوں اس پر بھی. ایک بات کہہ چکا. دوسری بات پر خاص طور سے یہ کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے. سن رہے میری آواز جاتی ہے؟ جی. اچھا، دوسری بات کو بھی گرے باندھ لینا. کیا بیٹا کیا ہو گیا؟ چھڑوا دیا آپ نے. وہ کہاں ہے مفتی احیت مولی احیت صاحب؟ یہ بھیجیے، بغیر نہیں وہی کھانا رکھتے ہیں. تو دوسری بات ختم کریں جلدی سے. دوسری بات سن لو اس کے بعد. دوسری بات سن لیجیے. چلیے دوسری بات بیٹا، میں سارے لوگوں سے اور خاص طور سے 6 لوگ جو ہیں جماعت پاس کتنی باتیں ہوتی ہیں بھائی؟ وہ 6 باتیں، 6 صفات یہاں جی یہی تو ہے اللہ کی طرف سے. کس کی طرف؟ تو 6 لوگوں سے تو 6-7 لوگ کو بات کروں ایسا. دیکھیے چالو رکھیے، بند نہ ہونے پائے. بس 10 منٹ ہو گئے. 6 لوگوں سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو آپ یہاں سے جا رہے ہو نا، ایک چھوٹے تالاب سے بڑے سمندر میں. کہاں جا رہا ہے؟ حالانکہ اتنا بڑا سمندر نہیں ہے. ہم نے اپنی اکثر تعلیم میں ایک چھوٹی
सवाल आता है, क्यों कि जब कम पहलवान होते हैं तो जो छोटा पहलवान होता है उसी का दंगल रहता है ना, उसकी माता रहता है। लेकिन मेरा मिजाज उस्ताद ने बनाया था कि कभी भी नंबर 1 पहली सब में नमाज, नंबर 2 पहली सब में जमात। जमात से क्या मतलब 10। जो तालिब इल्म पीछे बैठेगा वो आगे नहीं बढ़ सकता। और किसी भी तालिब इल्म को अपने से मजबूत मत समझो। समझने का मतलब है कि लड़ो नहीं, अपना मेयार ऐसा वाज़ेह कर दो, ऐसा बुलंद कर दो कि वो तुम्हारी तरफ हो जाएगी, भाई ये पुख्ता नया तालिब इल्म आ गया। 313 तलबा थे दौर हदीस के साल में देवबंद में हमारे साथ, कितने 313 एक जमात में। और जाहिर है तलबा के उस समंदर में अपने को साबित करना ये बहुत बड़ी बात होती है ना। लेकिन तुम वहां का रिकॉर्ड देखो, या हमारा कोई साथी पुराना हो जिसने देवबंद से फरागत हासिल की हो 70-71 के साल में, उससे पूछो मेरा नाम, वो बताएगा कि भाई तैयब गोरखपुरी नाम का कोई था। हम सिर्फ 7 लड़के थे जो नशिस्तगाह कारी के बोर्ड के नीचे बैठते थे, और उनका नंबर होता था, क्योंकि लड़ाइयां सब में होती थी कि आज भी मैं पढ़ूंगा। तो जाहिर है भाई रोज रोज पढ़ने को मिलता नहीं। ये नहीं था कि भाई मेरा नाम कहीं न लिया जाए कि भाई तुम पढ़ो। और आखिर दिनों में जब रजब के आने के बाद तो बहुत पढ़ना पड़ता था, 25, 30, 40 सफ़े, 32 सफ़े। तो उसमें बहुत से भागने वाले भागते नहीं थे, क्योंकि नशिस्तगाह वो बोर्ड जो रहता था कारियों का, उस पर नाम वो चाहते थे कि रहे, लेकिन पढ़ने की हिम्मत नहीं होती थी। तो धीरे से आगे कहते थे यार मेरी जगह पे तुम पढ़ो। हम तो इंतजार ही करते थे कि भाई ये कहे आ करके, वो कहे आ करके, तो पढ़ते थे, है ना। तो इस तरह से हमने अपने शेखुल हदीस हज़रत मौलाना सैयद फखरुद्दीन अहमद साहब मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह से कभी खारिज में नहीं कोई मुलाकात की, मौका ही नहीं मिलता था। मौलाना सैयद फखरुल हसन साहब जो शेखुल तफसीर थे वहाँ के, वो मेरे उस्ताद से शिकायत करने लगे, अरे मौलवी बाकर साहब से कहने लगे, अरे यही गोरखपुरी लड़का है जिसको आप मिलवाने लाए थे मुझसे। कहने लगे हाँ हजरत यही। कहा कि भाई जब से आप गए तब से अब देख रहा हूँ इसका चेहरा, मगर ये इबादत पढ़ता है, तिरमिज़ी शरीफ थी हम लोगों की, इबादत पढ़ता है। और जब मैं इबादत पढ़ता था तो हजरत कहते थे अरे भाई रुकेगा। फिर किसी दिन कहते हैं पजामी ऐसा छीलूंगा घास नहीं उठे, अंदाज होता था कहने का, आने दे इम्तिहान तब बताऊंगा। मतलब उस्तादों को अपील कीजिए आप अपनी मेहनत से, वो खुद एतराफ करें, और हरगिज जा करके उसमें गायब मत हो जाइए भीड़ में, नदवे की भीड़ में जाकर के गायब मत हो जाइए। क्या नाम है आपका? राशिद। किस नाम का लड़का है, कहाँ से आया पढ़ के? मोहम्मद नौशाद। नौशाद। आप कौन जा रहा है बता दो बेटा। मोहम्मद मिनहाज। मोहम्मद ज़हीरुद्दीन बाबर। शमीम अख्तर। हाँ, और ये असरार, और ये मिनहाज। मिनहाज इस्लाम बना। वहां जाकर के मुझे पूछना न पड़े। पिछले दिन मौलाना इंतखाब साहब गवाह हैं, आप गवाह हैं। मैं एक साल किसी साल में गया था नदवे में, और हमारे तलबा थे, कदीम तलबा ने जो मस्जिद है उसके गेट के खारिज में मैं था, और इतनी कसरत से मुलाकात करने के लिए आए। उन्होंने मुझे एक बड़े दायरे में ले लिया, और वहां के 4-6 उस्ताद बैठे हुए थे गेट के पास, एक दूसरे से हक्का बक्का होकर पूछने लगे भाई कौन साहब है ये लड़के भागे चले आ रहे हैं। तो मुझे एहसास हुआ, इस उनके एहसास पर मुझे एहसास हुआ कि नदवे के जो असातिज़ा हैं
وہ گویا کے متعجب ہو رہے ہیں. مفتی صاحب یہ منظر آپ کے سامنے تھا. ایسا نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے کچھ ہانک لیتے ہیں، نہیں ہانکتے نہیں ہیں، جو سچائی ہوتی ہے وہی بتاتے ہیں. اس لیے کسی بات میں کسی کو جو وہ برملا ہوتی ہے یا بدی ہوتی ہے اس کو جو ہے گواہی کے ساتھ پیش کر دیتے ہیں کہ یہ گواہ ہے. تو اس طرح سے اپنا وجود قائم دائم رکھنا، باقی رکھنا. ایسا نہیں کہ وہ چینی دودھ میں ڈلی تو گل گئی، کوئی چینی تلاش لے گا پھر، لیکن آپ کو گلنا نہیں. فیض محمدی کا فیض وہاں بھی آپ کے سروں پر تاج کی طرح چمکتا ہے کہ بھئی یہ فیض محمدی کے طلبہ ہیں. ان کے استاد مفتی محمد انتخاب صاحب ہیں، ان کے استاد مولانا محی الدین نقوی قاسمی صاحب ہیں جو ڈبل گریجویٹ ہیں. ایسا آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ پھر اللہ مجھے خوشی بھی ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آخرت میں ملنی ہے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اس کی تشریح کے لیے نہیں ہے، انشاءاللہ تیقن کے تبرک تبلیغ کے لیے ہے نا. میں اپنے جملے کو، اپنے اس دعا کو، اس التماس التجا کو انشاءاللہ کہہ کر کے متبرک بنانے کے لیے کہہ رہا ہوں. بس یہ دو باتیں ہماری آپ یاد رکھیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ اللہ آپ لوگوں کو خیر عافیت کے ساتھ رکھے. اب اس کے بعد ایک منٹ ختم ہو گیا. ہاں ختم کرو، کوئی بات نہیں. کی طرف سے جو ہے ہاں ہاں یہ کیا ہے؟ یہ اب مجھے بھی معلوم نہیں کیا ہے. ارے کیا ہے؟ کچھ کھول دو اس کا. گھڑی ہے. اچھا آپ سارے بچوں کی طرف سے کے لیے میری طرف سے 500 کا دیا ہے. 3 4 5 6 5 ہو گیا نا؟ آپ دے دیجیے. جزاک اللہ. اللہ کو آپ ہو جاؤ گے. جزاک اللہ سر. یہ جانے والے بچوں کے لیے میرے دل میں پوچھ رہا ہوں بار بار، تو جائے گا بھائی، تو جائے گا بھائی. درد اٹھتا ہے. کیوں؟ اثرات ایسا نہیں ہے، سب نے بتا دیا. مولانا اشفاق صاحب رو رہے تھے، وہ دل کے اندر سے آنسو جیسے ان کے آنکھوں سے گر رہا ہمارے دل میں بھی گر رہا. نہیں سمجھے؟ اور اگر ابھی ہم بھی رونے لگے تو میں سمجھتا ہوں کہ مجلس اور اندازہ ہو جائے گی. ہے ہوتا ہے. اب آپ کا ساتھ رہا کئی سال تک رہے آپ، پتہ نہیں ہم بھی غافلین میں ہیں. کیا غافلین میں؟ ہم کو آج تک شناخت نہیں ہو پاتی اگر بچہ. حالانکہ یہ عیب ہے، یہ ہنر نہیں ہے، یہ عیب ہے. لیکن اپنے بیماری کی وجہ سے اس عیب کے لیے مجھے معاف کیجیے. بار بار بچوں سے پوچھتا ہوں بیٹا کیا نام ہے، بیٹا کیا نام ہے. اچھا بیٹا آپ وہاں دور ملو گے تو پوچھیں گے آپ کہاں پڑھتے ہو. یہ عیب ہے، یہ ہنر نہیں. لیکن اس عیب کے لیے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں. یہ عیب نہیں ہونا چاہیے. اللہ وحدہ لا شریک میرے بیماری کی وجہ سے یہ عیب دیے ہوئے ہے. تو اللہ آپ کو سب کو خوش خرم رکھے، عافیت سے رکھے، صحت اور توانائی عطا فرمائے. اور میرے لیے بھی دعا کرتے رہنا جہاں بھی رہنا کہ اللہ یہ مسجد مکمل ہو جائے امام حرم سے انشاءاللہ. اس کی جو ہے وہ ایسا بھی نہیں ہے. میں کل ایک پرسوں کس کو سنا رہا تھا آپ کو، میں کسی کو سنا رہا تھا ایک دو کسی کو کہ بھائی وہ سعودی سے اور ترکی گورنمنٹ سے اس زمانے میں ہوا تھا ایک معاہدہ کہ بھائی حرم شریف کی تعمیر جب تک مکمل نہ ہو جائے گی تب تک ہمارا تمہارا کنٹرول جو ہے ترکیوں کا ہے. وہ معاہدے کے تحت چھوڑ دیے گئے تو صاحب وہ بڑھواتے ہی رہتے ہیں. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے صاحب یہ سعودی جو ہے ہر دم حرم کا اتنا حصہ اب توڑوائیں گے پھر بنوائیں گے، وہ توڑوائیں گے پھر بنوائیں گے. تو یہ تعمیر ختم ہی نہیں کرتے. ہم نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے اس کی وجہ وہ معاہدہ ہے کہ جب تک تعمیر مکمل نہیں ہوگی ہم یہ اپنی حفاظت میں رکھیں گے. تو آپ ایسا مجھے مت سمجھو کہ بھائی مسجد امام حرم اس کا افتتاح کریں گے، مسجد بن نہیں جائے گی تب تک اللہ مجھے باقی رکھے. ایسا مطلب میرا وہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ہم چاہتے ہیں. اس سال ہو سکتا ہے حاجی یاسین حماد صاحب تشریف لائیں لیمن میں آپ کے، تو ان کو میں نے دعوت دیا تھا کہ آپ تشریف لے آئیے. اور اگر وہ آتے ہیں تو یہی بات ہو جائے گی
نہیں آتے ہیں تو پھر دوسرے موقع پر بات ہو جائے گی کہ بھائی آپ نے مجھے روکا تھا، یہ مسجد میں نے شروع کرائی نا اپنے واسطے سے، اپنے ذریعے سے، تو یہ مسجد میں ہی مکمل کراؤں گا، اور ابھی اس مسجد میں 25 لاکھ سے ایوب لگے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی کسی سے بھی پیسہ مت لیجیے گا اور انشاءاللہ میں دوں گا۔ پہلے تو وہ اکیلے کرتے تھے، اب ان کے حالات پہلے جیسے نہیں ہیں، لیکن ان کے بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں، تو سب نے مشورے کر کے طے کیا ہے کہ 5-5 لاکھ ہم لوگ دیں گے۔ تو 5-5 لاکھ دیں گے تو 25 یہی ہو گیا، تو 2-4 10-5 لاکھ ہوگا تو ہم سب مل گیا، اساتذہ ہمارے کھڑے ہو جائیں گے تو ان کی طرف سے اجازت مل جائے گی، بھائی باقی اب آپ، تو ہم جلدی سے چاہتے ہیں کہ جلدی سے ہو جائے، کیونکہ ہماری آنکھیں بھی دیکھنا چاہتی ہیں کہ اس سرزمین پر امام کعبہ تشریف لائیں اور مقدس نماز جو حرم شریف میں ہوتی ہے، یہاں کے غریب عوام جو وہاں تک نہیں جا سکتے ہیں وہ ان کے پیچھے کم سے کم نماز پڑھ لیں اور ان کو بھی وہ سعادت نصیب ہو جو وہاں جا کر کے سعادت ملتی ہے۔ تو اللہ مجھے اس خواہش کو منظور کرتے ہوئے توفیق عطا فرمائے۔ تو اس بہرحال دعا کے ہم محتاج ہیں نا، مجھے طاقت ملے، مجھے قوت ملے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔